السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں علم نافع کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معرف الحدیث ہے۔ معرف الحدیث کا حصہ جہرم ہے اور اس میں حج کے متعلق تمام احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ بیان ہے، وہ ہے وقوف عرفہ کی اہمیت اور فضیلت۔ حج کا سب سے اہم رکن 9 ذی الحج کو میدان عرفات کا وقوف ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا۔ اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو گیا تو حج قبول ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے حاجی 9 ذی الحجہ کے دن یا اس کے بعد آنے والی رات کے کسی حصے میں بھی عرفات میں نہ پہنچ سکے، اس کا حج فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ قبول نہیں ہوتا۔ حج کے دوران اگر دوسرے مناسک حج جیسے طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، جمرات وغیرہ اگر کسی وجہ سے ادا نہ ہو رہ جائیں تو ان ارکان کا کوئی نہ کوئی کفارہ ہے، لیکن وقوف عرفہ اگر رہ جائے تو اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ حدیث ہے عن عبد الرحمن ابن یامرد دولی عبد الرحمن بن یامر دہلی سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، الحج حج، یعنی حج کا خاص رکن جس پر حج کا دار و مدار ہے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا ہے، حج کا سب سے اہم رکن جس پر سب کچھ دار و مدار کرتا ہے، الحج عرفہ، عرفہ یعنی وقوف عرفہ ہے۔ من جو حاجی ادرک عرفہ مزدلفہ والی رات، عرفہ لیلۃ، یعنی 9 اور 10 ذی الحج کو کی درمیانی شب میں جمع ہوں، پہنچ جائے، طلوع الفجر، صبح صادق سے پہلے۔ ٹھیک ہے، ان کا عرفہ کے دن جب حاجی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب کو صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائیں، فقط پس تحقیق ادرکا، وہ پا چکا، الحج حج کو، اس نے پا لیا، یعنی اس کا حج اللہ مکمل ہو گیا۔ پس اور قد تحقیق ماضی قریب ہے کہ مطلب کام مکمل ہو چکا۔ ایام منا یعنی نہر 10 ذی الحجہ کے بعد، نہر کہتے ہیں قربانی کو، ثلاثۃ 3 دن ہے، پس من جس نے تعجل
جلدی کی، یعنی وہ جلدی منا میں چل پڑا، فی یومین صرف 2 دن، یعنی اگر کوئی آدمی صرف 2 دن میں منا کی طرف چل پڑا، پس لا نہیں ہے اسم کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی شخص تأخر مزید ٹھہرے، پس لا نہیں اسم کوئی گناہ علیہ اس پر۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ وقوف عرفات پر حج کا دار و مدار ہے، اس میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ اگر کو بس اتنی سی وسعت ہے، کوئی آدمی 9 ذی الحج کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے جو وقوف کا اصل وقت ہے، اور اگلی رات کے کسی حصے میں پہنچ جائے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور وہ حج سے محروم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے وقوف عرفہ کی کہ اگر آپ 9ویں کو نہیں پہنچ سکتے، اگلے دن رات میں کسی وقت پہنچ جائیں تو آپ کا حج قبول ہو جائے گا۔ یوم عرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو یوم نحر ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، جس میں ایک جمرہ کی رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، سار وغیرہ منڈواتے ہیں تو احرام کی پابندیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی دن مکہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اسی دن آپ جائیں گے طواف کریں گے۔ اس کے بعد منا میں زیادہ سے زیادہ 3 دن اور کم سے کم 2 دن ٹھہر کر تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا مناسک میں ہے۔ طواف کریں گے، اس کے بعد منا مرضی 2 دن رکتے ہیں آپ، 3 دن رکتے ہیں، اور ٹھہر کر آپ کنکریاں ماریں گے۔ بس اگر کوئی شخص صرف 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو رمی جمرات کر کے منا سے چل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص 13 کو بھی رکتا ہے ذی الحجہ کو تو رمی کرتا ہے تو یہ بھی اس پر جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔